ایک سوال آیا ہے کہ وائی ڈو بیڈ تھنگس ہیپن اف اللہ تعالیٰ از مرسیفل، کہ انسان کے ساتھ بری چیزیں کیوں ہوتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ اصل میں ہم لوگ بری چیزوں کو شاید صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے ساتھ جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ دو وجوہات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو اصول اللہ نے ہم کو دیے ہیں اس پہ جب انسان نہیں چلتا اور اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اور جب انسان کسی صورت نہیں سمجھتا اور اس کے اندر انسان کو وارننگز بھی ملتی ہیں، اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی چھوٹی چیز سے، کبھی بڑی چیز سے، لیکن جب انسان کو سمجھ نہیں آتی تو ایسا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو انسان کے لیے اچھا نہ ہو، وہ انسان اس کو اچھا نہ سمجھے۔ تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اس سے جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اپنے اوپر اس نے جو ایک گناہوں کا انبار رکھ لیا ہوتا ہے وہ اس سے ہٹا لیے جاتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کتنے فائدے کی چیز ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کا ایک دن ایک روایت کے مطابق 50,000 سال کا ہے، اور بھی نمبرز آتے ہیں، لیکن علماء نے یہی کہا ہے کہ ڈپینڈنگ آن کہ یہ زندگی کیسی گزری تو اس کے مطابق قیامت کا دن انسان کو ویسا فیل ہوگا یا ویسا ہوگا اس کے لیے۔ 50,000 سال کا دن، قیامت کا دن، صرف ایک دن۔ دنیا کی زندگی آن این ایوریج 70 سال، 60 to 70 ایئرس، 60 سے 70۔ اگر 70 بھی لے لیں آن این ایوریج تو 70 ورسز 50,000، تو دنیا کی زندگی، ایک انسان کی اوسط عمر، ایوریج ایئر، قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں 0.14% بنے گی، 0.14%۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ قیامت کا دن ہے، اور آخرت تو انفائنائٹ، وہ تو ایٹرنٹی ہے۔ تو انفائنائٹ کے مقابلے میں تو ہر چیز زیرو ہوتی ہے۔ تو انسان آخرت کی کامیابی کو چھوڑ کر دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس دنیا کی کامیابی کے لیے ایسے ایسے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پرنسپلز، اصولوں کے خلاف ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی اپنے لیے نقصان کر رہا ہے، سوسائٹی کا بھی نقصان کر رہا ہے، معاشرے کا بھی نقصان کر رہا ہے، انسانیت کا نقصان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اوپر اپنے گناہوں کا انبار بھی لاد رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو آخرت میں نقصان ہونا تھا، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر آتی ہے۔ اگر وہ خود توبہ کر لیتا تو شاید یہ ہوتا ہی نہ، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر کسی مشکل حالت میں ڈال کر وہ جو گناہوں کا انبار ہے اس سے اتار دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ذرا سا بھی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، تو جب کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی وہ جا رہا تھا اس طرف اللہ سے دور، اللہ تعالیٰ اس کو واپس موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، تمہارے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو انسان بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتا ہے ان مشکل حالات کی وجہ سے۔ تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کہ بندہ اپنے رب سے دور جا رہا ہو اور کوئی مشکل گھڑی آئے اور بندہ اپنے رب کے طرف اڑ جائے، دعائیں کرے، دعائیں کروائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو یہ تو انسان کی خیر ہی خیر ہے۔ تو کیا اللہ کی رحمت نہیں ہوئی انسان کے اوپر کہ اس کی تباہی بربادی، اٹرنل تباہی بربادی سے اللہ نے اس کو بچا لیا؟ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندہ آخرت میں اپنے آپ کو تباہ کرے۔ اور اللہ کا ایک سنت ہے، ایک اصول ہے، آگ جلاتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں میں نے تو آگ میں ہاتھ ڈالنا ہی ڈالنا لیکن یہ نہ جلائے، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ جو ساری سیٹ آف
چیزیں ہیں انسان اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کو ایک ہی رکھتے ہیں. کوئی نیکی بندہ کرے تو اس کو 10 لکھ دیتے ہیں. ایک گناہ رہتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیاں کم از کم بن جاتی ہیں. توبہ کرتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. اللہ نہیں چاہتے میرا بندہ جہنم میں جلے، آخرت میں تباہ و برباد ہو، لیکن انہیں کی کر ہی نہیں رہا، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے. and he is destined for destruction in the آخرت. وہ اپنے آپ کو آخرت میں تباہی کا اپنے لیے ذمہ دار بن رہا ہے. تو اللہ کی رحمت آتی ہے، دنیا میں اس کے اوپر کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں جو اس کو مشکل لگتے ہیں، اور وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے یا اس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ اور دوسری بات کہ میں نے شروع میں بالکل عرض کیا کہ 2 وجہ سے مشکل حالات آتے ہیں. ایک تو یہ وجہ جو میں نے عرض کی، دوسری بات کہ مشکل حالات انسان کو نکھارنے کے لیے آتے ہیں. آج ہم نے یہ بات کی یوم عاشورہ کے توسط سے کہ کچھ چیزیں جو ہم کو بری لگتی ہیں لیکن اصل میں اس کے پیچھے خیر چھپی ہوتی ہے. میں نے مثال دی کہ کوئی بندہ جم جاتا ہے اپنی جسمانی صحت کے لیے، تو اس کو کوئی بہت مزہ نہیں آ رہا ہوتا، شاید ویٹس اٹھا کے محنت کر کے. انسان چاہتا ہے ریلیکس رہے، انسان چاہتا ہے آرام سے بیٹھا رہے، کھائے پیے مزے کرے. تو اس کا دل چاہتا ہے کہ جا کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے. لیکن انسان جاتا ہے پھر بھی جم جاتا ہے، واک کرتا ہے، چلتا ہے، پسینہ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی صحت اس کی وجہ سے اچھی ہوگی. اسی طریقے سے جو مشکل حالات ہوتے ہیں انسان کی شخصیت کو نکھار رہے ہوتے ہیں، درجات بھی اس کے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. جب وہ صبر کرتا ہے استقامت کے ساتھ، شریعت اور سنت پر کمپرومائز نہیں کرتا، تو اس کے درجات بھی بلند ہو رہے ہوتے ہیں. بچہ جب بیمار ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، تو اس کا امیون سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی امیونٹی سٹرونگ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب بچہ بیمار ہوتا ہے کئی دفعہ، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا جو اندر ڈیفنس میکنزم ہے وہ سٹرونگ ہو چکا ہوتا ہے، قوت مدافعت بڑھ چکی ہوتی ہے. دیکھنے میں لگتا ہے کہ بیمار ہے، اوہو اتنی دیر بیمار رہا، اتنا بخار رہا، نزلہ ہوا، زکام ہوا، فلاں بیماری ہو گئی. ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی غلط ہو گیا، لیکن حقیقتاً اس کے اندر جو امیون سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو بعد میں جا کے فائدہ دیتا ہے. اسی طریقے سے جو مشکل حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، انسان کی پرسنالٹی کو نکھارتے ہیں، وہ انسان کے کیریکٹر کو سٹرونگ کرتے ہیں. وہ تو خیر ہی ہوتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ درجات بلند ہوتے ہیں. پہلی میں گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے میں اگر اس بندہ گناہ نہیں کر رہا، ویسے تو ہر بندہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں غلطیاں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کے اوپر جب مشکل حالات آتے ہیں تو یہ درجات اس کے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی پرسنالٹی سٹرونگ ہو رہی ہوتی ہے. صحابہ میں کتنے مشکل حالات آئے، لیکن جب مشکل حالات ٹلے، جب فتوحات ہوئیں، جب بہت مال آیا، تو اس مال کے آنے نے ان کے دل پہ ذرہ برابر اثر نہیں ڈالا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کی پرسنالٹی اتنی سٹرونگ ہو چکی تھی بائی دیٹ ٹائم. اس وقت تک اتنے مضبوط ہو چکے تھے اخلاقی اعتبار سے کہ اس مال کے آنے نے ان کو متکبر نہیں بنایا، ایروگنٹ نہیں بنایا. وہ عاجزی کے ساتھ رہے، لوگوں پہ خرچ کرتے رہے، لوگوں کا خیال کرتے رہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو بنایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اور حالات نے ان کی شخصیت کو سنوارا تھا. یہ وجوہات ہوتی ہیں. یہ سب اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ کو معلوم ہے، تم کو نہیں پتہ. ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، ٹرسٹ کرنا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ خیر کے لیے ہوتا ہے. امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں، خیر کا معاملہ کریں، ہر بندے کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کریں. ہم بڑے کمزور ہیں.